सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अनीबा फातिमा। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि अब फ्लाई जिना की एक फ़्लाइट पाकिस्तान से ढाका जाया करेगी और ये काफ़ी मुस्बत और नई डेवलपमेंट है हमारी बांग्लादेश के साथ ताल्लुक़ात की सिचुएशन में। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम वाक़या पेश आया है। कल रात को थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर, एटलीस्ट 700 तो एस्टिमेट किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स और बाकी बांग्लादेश की आवाम मिलकर ढाका में उन्होंने हमला किया शेख हसीना और मुजीबुर रहमान के रेजिडेंस के ऊपर, जिसको अब एक म्यूज़ियम भी बना दिया गया है। आइए बात करते हैं कि इस वाक़े को किस तरह से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि पहले हम इसके पस मंज़र में जाएँ कि हाउस ऑफ मुजीब क्या है। आई थिंक ये कहना गलत ना होगा कि बुरे कामों का बुरा अंजाम, जो नफ़रतें शेख हसीना स्पेशली अपने 15 साल इक़्तिदार के आखिर में जो उन्होंने भरी हैं, अब उसका उनको रिएक्शन मिल रहा है। तो आपको नाज़रीन इसका पस मंज़र बताएं कि ये हाउस ऑफ मुजीब जो एक म्यूज़ियम है जिनको शेख हसीना बहू बंधन भी कहती हैं, उनके फाउंडिंग फादर, जिनको अब बांग्लादेश की आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनके शेख मुजीब के पुतले जलाए तोड़े गए और अब तो उनका घर भी बिल्कुल गिरा दिया। नाज़रीन 1972 में जो शेख मुजीब की रिहाइशगाह थी, फिर उनकी असैसिनेशन भी इसी रिहाइशगाह के अंदर हुई। तो फिर उसको बाद में शेख हसीना ने इक़्तिदार में आके म्यूज़ियम बना दिया। तो गुज़िश्ता शब होने वाले वाक़े में इस म्यूज़ियम को बुलडोज़रों और लोगों के जो एक पूरा आवाम का गैज़ व गज़ब इस पर हुआ और उन्होंने इसको डिमोलिश कर दिया। और उनका कहना यह था कि ये जो शेख हसीना और जो हाउस ऑफ मुजीब का जो एक फ़ाशिस्ट यानी एक जो फस्तायत का ये एक मीनार था, इसको गिराना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम प्रोटेस्टर्स जो थे ये बिल्कुल भी पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं थी। ये इसी मकसद से गए थे कि हम इस घर को कम्प्लीटली तबाह कर देंगे। इनके पास स्टिक्स थे, इनके पास हथौड़े थे, इनके पास और भी कई ज़्यादा इस तरह के टूल्स थे। इनफैक्ट टुवर्ड्स दी एंड जब बुध की रात ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी तो ये बड़े बड़े एक्सकेवेटर्स और क्रेन्स भी लेके आए थे कि ये घर को बिल्कुल तहस नहस करेंगे। और ऑब्वियसली स्लोगन यही था कि ये फैशिज़म का एक सिंबल है जिसको हम गिराना चाहते हैं। नाज़रीन आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये हुआ क्यों। एक्चुअली शेख हसीना ने वेंसडे के दिन ही एक स्पीच दी है सोशल मीडिया पर। उन्होंने अपनी स्पीच शेयर की है। ये वही स्पीच है जो पिछले साल अगस्त में जब उन्हें निकाला गया था मुल्क से और उन्हें भागना पड़ा था, तो वो ये स्पीच देना चाहती थी। लेकिन क्योंकि हालात इतने ज़्यादा संगीन हो गए थे और वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया था स्ट्रीट्स पे और प्रोटेस्टर्स की तरफ से कि वो ये स्पीच नहीं दे सकी। शायद उन्हें ये स्पीच देनी नहीं चाहिए थी, शायद उनका कोई हक़ ही नहीं था ये स्पीच देने का, लेकिन फिर भी उन्होंने समझा कि वो ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में एग्जैक्टली कहा ये कि इस वक्त जो हुकूमत है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, वो रिप्रेजेंट नहीं करती डेमोक्रेसी को। और वो उन्होंने अपने सपोर्टर्स को अर्ज किया कि आप निकले रोडों पे और इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। लेकिन लेने के देने पड़ गए शेख हसीना को, क्योंकि जहाँ पे लोगों को वो अर्ज कर रही थी कि उनके हक़ में एहतजाज करें, लोग उनके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए निकले और उनके जो मुखालफिन है, और जो कि अब ये बात बड़ी क्लियर है कि जो शेख हसीना के जो हामी हैं उनकी तादाद बहुत कम है उनके मुखालफिन के मुकाबले में, क्योंकि 15 साल में बांग्लादेश की आवाम एक मास लेवल पे उनके कामों से तंग आ चुकी थी, स्पेशली जो उनकी जुल्म और बर्बरिया था। तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी है कि जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जो लेड एक समझे एक इंटरिम गवर्नमेंट है, वो उनको एक्स्ट्राडाइट करना चाह रही है हिंदुस्तान से। और वो एक्स्ट्राडाइट नहीं, इंडिया ने उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया और इंडिया भी बांग्लादेश पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है और ताल्लुकात ख़राब हैं। तो अब लोगों की और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शेख हसीना का एहतसाब हो, उनकी करप्शन और जो उनकी इंसानी हकूक़ की पामाली हुई उसके दौर में। तो जब वो नहीं हो पा रहा, तो जैसे ही लोगों को मौका मिला उन्होंने देखा, वैसे तो कोई भी पॉलिटिकल वायलेंस की हिमायत नहीं करता, लेकिन जब
मामलात इस तरफ चले जाएं तो फिर लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है. उन्होंने फिर फ्रस्ट्रेशन में फिर आप किसी को नहीं, उन्होंने देखा कि यही एक शेख हसीना का एक है, उसको ही जाके उड़ा दो जो उन्होंने किया. अच्छा, यहाँ ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि शेख हसीना ने अपने दौरान हुकूमत जो एक बहुत ही लंबा दौरानिया था, 15 साल, डेढ़ दहाई, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स, उन्होंने उसमें कई 100 से भी ज़्यादा लोगों को जो है वो ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ज़ुमरे में आके कत्ल करवाया है. और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो इस वक्त बांग्लादेश की आवाम है, वो इसी वजह से जो है वो शेख हसीना का एहतसाब करना चाहती है. लेकिन यहाँ ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो न्यूयॉर्क में बेस्ड एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी का इदारा है, उनका कहना था कि हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट ने हुकूमत में आने के बाद और डॉक्टर यूनुस ने इक़्तिदार संभालने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे कमेंडेबल रिफॉर्म्स और मेजर्स किए हैं जिसकी वजह से शायद बांग्लादेश का फ्यूचर तब्दील हो जाए. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ सिक्योरिटी फोर्स अब्यूज़ को नोट किया है. इसका मतलब है कि जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, वो अपनी अथॉरिटी को या इस पावर वैक्यूम को जो शेख हसीना के जाने की वजह से क्रिएट हो गया है उसको मिसयूज़ कर रही हैं. और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है बांग्लादेशी सोसाइटी में, क्योंकि ये जो पूरी बुलडोज़र प्रोसेशन थी, ये शेख हसीना और मुजीबुर रहमान के घर तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि ये अवामी लीग के बाकी मेंबर्स और सपोर्टर्स के घरों, उनके बिज़नेस के प्लेसेस और उनकी शॉप्स वगैरह पर तक भी पहुँची. और यहाँ ये भी हम बताएं नाज़रीन कि शेख हसीना ने तो पब्लिकली यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट कर ली है कि जो भी मेरे खिलाफ दावे हैं आप उनको इन्वेस्टिगेट करें. लेकिन वही बात है, यूनाइटेड नेशंस एक खोखली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज तक फ़लस्तीन के बारे में कुछ नहीं किया, कश्मीर के बारे में कुछ नहीं किया, तो वो बांग्लादेश के बारे में क्या ही करेंगे. बिल्कुल. और अगर आप देखें तो वो आइंस्टाइन का 3rd रूल है ना कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जो शेख हसीना के जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने 15 साल की जो उनकी तारीख रही कि उन पर थे कि वो ईराना उनका दौर था, शी वॉज अथॉरिटेटिव, उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करें, जैसे जमात इस्लामी के कई लीडरान को फांसियों पे लटकाया उनकी बुजुर्गी की उम्र में, और कई हज़ार स्टूडेंट्स जो आखिरी उनका दौर का था उसमें मारा गया. और जो पूरे उसमें उन्होंने अपने क्रिटिक्स, जिस तरह खालिदा ज़िया को अंदर जेल में रखा, और जो है उनका पूरा, उन्होंने किसी भी नाज़रीन डाइसेंट को सप्रेस करती रही. तो ऑब्वियसली 15 साल का जो एक गुबार है वो अब फट रहा है बतरदीज, और वो उसका सिलसिला 2024 से शुरू हुआ था, तो ये उसी का एक तसलसल है. लेकिन अब जो है शेख हसीना को उसका जवाब आ रहा है. वैसे तो वो कहती हैं कि तारीख़ जो है इंतकाम लेगी, लेकिन फ़िलहाल तो यही नज़र आता है कि शेख हसीना से इस वक्त तारीख़ इंतकाम ले रही है, जो उनके रिएक्शंस रहे. खैर, जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हो रहे हैं, ये अच्छी बात है. तकरीबन एक पूरी दहाई के बाद नाज़रीन दोबारा पाकिस्तान और ढाका के माबैन डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होने जा रही हैं. बड़ी अच्छी चीज़ है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक से बाहर, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर, स्पेशली अगर आप मिडल ईस्ट में, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपैट्रिएट्स के, और वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में को एग्जिस्ट करते हैं, आपस में रहते हैं. तो ये एक बड़ा अच्छा साइन, और तिजारत भी बड़ी है, चावल की एक्सपोर्ट. सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम असल में वी आर ऑल द सेम पीपल. हमारी हुकूमतों में जो भी तजाद हैं वो हैं, लेकिन लोग हम सब एक ही हैं, हम एक ही खित्ते के बाशिंदे हैं. और ज़ाहिर जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो रीजनल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी मामला जा सकते हैं. तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो. हालांकि बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स का कहना है कि उन्होंने ये जो घर गिराया है और इसकी डेमोलिशन की है म्यूज़ियम की, उससे एक बहुत लंबी हिस्ट्री का जो ये सिंबल है फैशिज़म का, ये भी गिर गया है. तो उनकी अपनी जो है इस बात को सेलिब्रेट करना वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बहुत मेहनत से एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं अपने मुल्क के अंदर. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इससे लेने के देने नहीं पड़ेंगे और ज़्यादा मामलात ख़राब नहीं होंगे. बांग्लादेश में देर पास स्टेबिलिटी आएगी और जो वायलेंस है वो ख़त्म होगा. बिल्कुल. लेकिन ये बात काफ़ी हैरान कुन है. शेख मुजीब का अगर आप उनको अपोज करने पे, शेख हसीना ने शेख मुजीब के जो जाने के 50 साल बाद तक लोगों को फांसियाँ दी. अब उसी शेख मुजीब का बिल्कुल बांग्लादेश से नामो निशान मिटाने के इस वक्त जो है बांग्लादेश की अवाम दर पे है. वो कहते हैं ना कि तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती. और इस वक्त लग यही रहा है कि शेख हसीना और उनके ख़ानदान और उनकी लेगेसी के साथ यही हो रहा है. तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बात करते हैं और दीगर मौज़ूआत पर, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़.
ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ شیخ حسینہ کے اس بیان کے بعد کس طریقے سے ان کا اور ان کے والد کا آبائی گھر توڑا گیا, اس کو ڈیمولش کیا گیا. اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایلون مسک نے US گورنمنٹ میں کافی زیادہ بچوں کو سیٹیں دے دی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا. ناظرین ایلون مسک کو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈوج کے نام سے ایک ادارہ حکومت میں قائم کر کے ایڈمنسٹریشن میں ان کے حوالے کر دیا گیا تھا, اور اس میں کافی زیادہ اس کے جو ہے وہ مینڈیٹ تھا, کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ پوری US ایڈمنسٹریشن میں جتنی بھی ویسٹیج ہے, جتنی بھی ان ایفیشنسی ہے, جتنی بھی اس طرح کے اخراجات ہیں جو کنٹرول کیے جا سکتے ہیں یا کمپلیٹلی ریموو کیے جا سکتے ہیں, ان کو فیکٹر ان کرنا اور ان کے بارے میں فیصلہ سازی کرنا کہ کون سے اخراجات کو کنٹینیو کرنا ہے اور کن کو ڈسبین کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بیسکلی رائٹ سائزنگ دا گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ کتنی بڑی ہونی چاہیے, اس کے پاس کتنا بجٹ ہونا چاہیے, ہر ادارے کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور کیا وہ اپنے بجٹ کے حساب سے یہ ذمہ داریاں پوری ہیں. تو یہ بہت بڑے فیصلے ہیں, لیکن ایلون مسک نے یہ فیصلے 6 ایسے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے ہیں جو 19 سے 24 سال کی عمر کے ہیں, اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک یونیورسٹی سے گریجویٹ بھی نہیں کیا ہے. جی ناظرین, ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی ریپرزنٹیشن کی. گورنمنٹ میں ہمارے یہاں پارٹیاں آپس میں لڑتی رہتی ہیں پاکستان میں کہ یوتھ کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور ان کے یہاں یوتھ کنسیڈر ہوتا ہے 35 سال کے لوگ یا 35 سال سے بڑے لوگ, لیکن یہاں ایکچولی یوتھ کو گورنمنٹ چلانے کا موقع مل گیا ہے. لیکن آبویسلی کافی زیادہ جو ہے ریزرویشنز اور کنسرنز اس ڈیسیجن کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ یہ جو ڈوج ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں آفس آف پرسنل مینجمنٹ OPM اور جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن GSA, یہ 2 ایسے ڈپارٹمنٹس کریٹ کیے گئے ہیں جس میں ان بچوں کی مشاورت شامل ہے. یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان بچوں کے نام کیا ہیں. آپ کی اسکرین پہ بھی ان کی شکلیں ابھی آنا شروع ہو جائیں گی. پہلا بچہ ہے آکاش بوبا, جو 19 سال کا ہے صرف, اور انڈین اوریجن ہے. اس کو ایکسپرٹ ان آفس آف پرسنل مینجمنٹ جو ہے اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے, اور UC برکلی سے اس نے پڑھائی کی تھی, جہاں اس نے مینجمنٹ, انٹرپرینورشپ اور ٹیکنالوجی کے پروگرام میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایکیڈیمک اچیومنٹ حاصل کی تھی. اس کے بعد یہ ایک انجینئرنگ انٹرن کے طور پہ کام کر رہا تھا ایک ایسے ہیج فنڈ کے لیے, جہاں پہ جس کے بعد اس نے میٹا میں بھی کام کیا اور پیلنٹر میں بھی کام کیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ایڈورڈ کرسٹین کی. ایڈورڈ کرسٹین جو ہے وہ بھی ایکسپرٹ ایٹ OPM ہے, اور اس نے ابھی تک یونیورسٹی گریجویٹ نہیں کی ہے, لیکن وہ نیورالنک جو ایلون مسک کی زوجہ, ان کی وائف کی کمپنی ہے نیورالنک, اس میں بھی یہ انٹرنشپ کر چکا ہے, اور اس کو بھی ایلون مسک نے آتھرائز کیا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے امپلائیز سے آفیشلی ان کی میٹنگز میں شامل ہو اور باضابطہ طور پر ان کے ساتھ رابطے میں ہو. اس کے بعد بات کرتے ہیں لوک فیریٹر کی, جو اسپیس ایکس پہ انٹرن ہوتے تھے. وہ بھی ایک یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہیں, انہوں نے یونیورسٹی آف نیبراسکا لنکن سے پڑھائی کی, لیکن کمپلیٹ نہیں کی اپنی پڑھائی اور ڈراپ آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد ہے گوٹیئر کولکلین, گیون کلیگر اور ایتھن شاؤٹرن. ایتھن شاؤٹرن بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, اسٹارٹ اپ فاؤنڈر بھی رہ چکے ہیں, اور کلین بھی مگل یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, اور انہوں نے ہائی اسکول 2019 میں گریجویٹ کیا تھا, اب ایز این انجینئر کام کر رہے ہیں. کلیگر بھی UC برکلی سے گریجویٹ کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ یہ ہے کہ یہ سارے وہ بچے ہیں جنہوں نے انٹرنشپ کی تھی ایلون مسک کی کسی کمپنی میں یا اس کے دوست کی کسی کمپنی میں. تو اٹس ناٹ لائک کہ اس نے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک میرٹ کی بیسس پر ان بچوں کو ہائر کیا ہے, کہ ان بچوں نے کوئی ایسی ایبلٹی شو کی ہے کہ یہ گورنمنٹ سنبھال سکتے ہیں, وہ بھی US گورنمنٹ جو اس وقت دنیا کی تمام ممالک میں سب سے زیادہ پاورفل گورنمنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود ایلون مسک نے ابھی ان کو چانس دے دیا, اور اب کوئی اس کو ڈیسیجن کو ریورس نہیں کر سکتا, کیونکہ ایلون مسک از آلموسٹ دا وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہاں آپ کو یہ بھی پتہ ہے ناظرین کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان تمام بچوں نے اور ایلون مسک نے مل کے US ایڈ اور مزید اس طرح کے جو US کے ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں یا ایڈ آرگنائزیشنز ہیں, ان تمام اداروں کے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ان لوگوں نے ایکسیس کیے ہیں, اور ان کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کی ان کو سیکیورٹی کلیئرنس تھی نہیں تھی, یہ دس از آل اپ ان دی ایئر. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بیوروکریٹ سے لے کے ٹاپ آفیشلز اور گورنمنٹ میں اس وقت جو پریزنٹ لوگ ہیں, پولیٹیشنز, وہ سب اس بات پر کافی حیران اور پریشان ہیں کہ یہ بچے جن کے پاس کوئی آفیشیل امپلائمنٹ
ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے, ان میں سے کچھ تو والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں ایلون مسک کے ساتھ گورنمنٹ میں. تو انہوں نے کیسے یہ ڈاکیومنٹس دیکھ لیے اور اس کی بیسس پہ کیسے انہوں نے ڈیسیجنز دیے. تو یہ ایک کافی سیریس مسئلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت انڈین اوریجن کے ٹیک بلینئرز کو کافی زیادہ ہیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ میں. جو تمام لوگ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کر رہے تھے وہ وہی لوگ ہیں جو امیگرنٹس اور نان وائٹ لوگوں کو لٹرلی کرمنل سمجھتے ہیں. تو اگر ایلون مسک اپنی گورنمنٹ میں انڈینس کو اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گورنمنٹ میں انڈین اوریجن لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں تو اس سے ان کے اپنے سپورٹر بیس میں کافی زیادہ کرٹیسزم کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس کہ یہ بچے سچ میں کچھ کر سکیں گے یا نہیں, کیا انڈینس کو جگہ دینی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو یا نہیں, یہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. لیکن دس ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی دیکھتے ہیں یہ کتنا ایفیشینٹ ہے ایز آن اٹس اون. بالکل, اور یہ کافی ایکسائٹ آنے والے بیکاز ناظرین یہ جو رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ کا معاملہ ہے یہ ذاتی طور پہ بھی میرا ایک بڑا پسندیدہ معاملہ بھی ہے. تو ہم تو آپ کو اسی حوالے سے آگے بھی آگاہ کرتے رہیں گے, اور کیونکہ ہماری اگلی سٹوری بھی اسی سے ہی متعلق ہے. ایلون مسک از آن اے رول کہتے ہیں نا, مطلب وہ ایسے ایکسائٹنگ کام کر رہے ہیں, وہ تو وقت بتائے گا کہ اس کے نتائج کیا آتے ہیں. لیکن فی الحال تو جو وہ کام کریں پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ امریکن گورنمنٹ اتنا ایک بڑا ادارہ, پہلے تو وہ اس کی سول سائٹ تک ہی محدود تھا ان کا ڈوج, بٹ اب انہوں نے بالکل دنیا کو حیران کر دیا. انپریسیڈنٹڈ موو ہے کہ انہوں نے ناظرین امریکن اسٹیبلشمنٹ, امریکن ڈیپ اسٹیٹ جس کو ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے رہے ہیں ٹو اوبلریٹ اٹ, اب اس کی جانب ایک عملی قدم بھی اٹھایا تھا وہ نظر آیا جا رہا ہے. ناظرین گزشتہ روز CNN اور وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ ایلون مسک اپنا جو پلان ہے بائی آؤٹ, یعنی جس کو گولڈن ہینڈ شیک یا ارلی ریٹائرمنٹ کہتے ہیں, اب اس کا دائرہ کار انہوں نے وسیع کر دیا ہے اپنے انٹیلیجنس کے اداروں تک بھی. ناظرین اب یہ اتنی حیران کن بات ہے, انہوں نے اپنا جو بیسکلی گورنمنٹ کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے اور رائٹ سائز کرنے کے اس کا سائز چھوٹا اور اس کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو پینٹاگن ہے یا امریکہ کے انٹیلیجنس کے ادارے وہ امریکن گورنمنٹ کے خرچے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. اس وجہ سے اب یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ CNN کو CIA کو آفر کر دیے گئے ہیں بائی آؤٹس. انہوں نے پوری اپنی ورک فورس کو CIA نے جو ہے آفر کر دی ہیں تاکہ اگر جن کو بیسکلی ارلی ریٹائرمنٹ لینی ہو وہ تنخواہ کے عوض ارلی ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. اس کے ناظرین نہ صرف یہ, اب انہوں نے ہائرنگ بھی تقریباً فریز کر دیا ہے CIA میں, اور انہوں نے یہاں تک کہ بھی کہ وہ امیدواران ملازمتوں کو جن کو انہوں نے کنڈیشنل جاب آفرز دے دی تھیں ان کو اب دوبارہ ایک ہولڈ پہ کر دیا ہے, اور اب جو ہے پورا دوبارہ ری اسیس ہوگا کہ آیا ان لوگوں کو صحیح ہائر کیا گیا تھا یا نہیں. اور اس میں یہ بھی امکان ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ کچھ آفرز ریسنٹ بھی ہوں گے, یعنی کچھ جو ملازمتیں آفر کی ہیں وہ واپس لے لے گا CIA. اب ناظرین بتایا یہی جا رہا ہے کہ CIA کا نیا فوکس جو ایلون مسک کی طرف سے جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈوج کا جو ایک اب نیا جو مینڈیٹ ملا ہے اسی کی وجہ سے جو نیا فوکس CIA کا آ رہا ہے بیسکلی اب جو ہے ان CIA کا نیا فوکس چینج بیسکلی پہلے تو ان کا نیشنل سیکیورٹی اور باقی دنیا کے معاملات سے چینج ہو کے اب ان کا نیا مینڈیٹ ان کو مرکوز کر دیا گیا. ڈرگ کارٹیلز جس طرح ٹرمپ فینٹنل کی بات کرتے ہیں, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹریڈ وار ہے جو اس میں وہ انہوں نے اپنے ٹریڈ پارٹنرز کو بھی کافی زیادہ رگڑ دیا ہے, اور جو ان کا مین فوکس اس وقت ناظرین یہی نظر آ رہا ہے کہ چین کا کس طرح دنیا سے اثر رسوخ کم کیا جائے. اور ناظرین اس کے بعد جو ہے جو ورک فورس ریسٹرکچرنگ کی بات ہوتی ہے, جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں جان ریڈکلف وہ اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کا جو بیسکلی مینڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو یقینی بنانا ہے کہ جو CIA جو ہے وہ جو ان کی نئی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے گولز کے ساتھ الائن کرے, اس کو فالو کرے, جو کہ کافی انٹرسٹنگ گولز ہیں. اور ابھی خیر ناظرین یہ باتیں سامنے نہیں آئی کہ یہ بائی آؤٹس کے لیے کون سے پرٹیکولر گروپ کو یہ آفر کیا ہے یا کون ایلیجیبل ہوگا, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ بھی کہ جو ایکسپرٹس ہیں ان تک بھی اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا. اور اب یہ ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ اسی پوری ایک مہم کا پارٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گورنمنٹ کا سائز کو کاٹنا چاہ رہے ہیں تاکہ بیسکلی
اپنے اخراجات اس کو کم کیے جائیں. اور ناظرین جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مینڈیٹ ہے جو ایلان مسک نے بیسکلی ایم کرتے ہیں کہ وہ 20 لاکھ سے زائد سویلین گورنمنٹ ورکرز کو بائی آؤٹس آفر کریں گے, یعنی وہ اپنی ورک فورس جو ہے 20 لاکھ سے کم کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی امپلائیز نکالنا چاہ رہے ہیں. اور لیکن اب یہ ہے کہ ناظرین جو بھی ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ اس میں چیلنجز تو ہیں کیونکہ کافی ایک ان آرتھوڈاکس پالیسی ہے, تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کا ایک لیگل. ایلان مسک نے ابھی پچھلے ہفتے میں ہی یہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ انہوں نے اور ان کے ڈوج کے جو انجینئرز ہیں یہ بچے انہوں نے مل کے جب تحقیقات کی تو انہیں پتہ چلا کہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں نے آج تک کوئی پیمنٹ ریفیوز نہیں کی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن یہ ٹویٹ بہت وائرل ہو رہی ہے ان کی, اور ان کا کہنا تھا کہ آج تک یو ایس ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں کوئی پیمنٹ ریفیوز نہیں کی, جو بھی ان کے پاس پیمنٹ کی ریکویسٹ آتی ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں. اور اس میں کئی ریکویسٹ ایسی ہیں جو ٹیررسٹ کو بھی فنڈ کر رہی ہیں, اور وہ آڈٹ کا بھی کہہ رہے ہیں جب سے بلکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ بڑے کافی ہی از بین ویری ووکل اباؤٹ دا آڈٹ آف ڈپارٹمنٹ آف جو ان کا. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ٹیک بلینئر نہیں ہے, وہ ایک فائنانس برو ہیں کہ وہ بالکل فائنانس میں گھس کے. انٹرسٹنگ ہے. لیکن ناظرین جہاں ان آرتھوڈاکس باتیں آتی ہیں تو وہاں پہ لیگل چیلنجز بھی آ رہے ہیں جو بیسکلی امریکہ میں یونینز کافی اسٹرانگ ہیں, ورکر یونینز, وہ اب انہوں نے لا سوٹ فائل کر دیا ایڈمنسٹریشن کے بائی آؤٹ پلان کے خلاف. اور اب جو یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ آ رہی ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ اب سی آئی اے کا جو فوکس چینج ہوا ہے یہ ایسے وقت پہ ناظرین یہ کٹوتیاں کی جا رہی ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہی ویسٹرن ہیمسفیئر میں انہوں نے ایسے کنٹریز کو ایڈورسریز بنا لیا جو کہ امریکہ کے ٹریڈیشنلی ٹریڈ پارٹنرز جن کو کہا جاتا تھا. پورا ای یو دیکھ لیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اپنی بیسکلی نشانے پہ لے لیا ہے. کینیڈا دیکھ لیں. بالکل, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کتنی ہی نفرت کریں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ڈیپ اسٹیٹ سے, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ڈیپ اسٹیٹ اس وقت پوری دنیا کو مینیج کر رہا ہے. 18 سے زیادہ فیڈرل ایجنسیز ایسی ہیں جو انٹیلیجنس کے فیلڈ میں کام کرتی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اور ان سب کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے. ہمارے ملک میں تو بہت کم ہے اور ہم سے مینیج نہیں ہو رہی, تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری شاکنگ. تو پوری اس کو ڈیپ اسٹیٹ کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں, ماس فائرنگز کرنا چاہ رہے ہیں اور بیسکلی فیڈرل ورکرز کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. کافی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ٹائمز اینڈ ہے. ہماری بڑی اس پہ کلوز نظر رہے گی اور بڑی ہم اس کو آپ کو آگے رپورٹ بھی کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر والے دن. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.